وقال الله عز وجل في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ برادران اسلام اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ان تمام نعمتوں میں اولاد کی نعمت ایک بیش بہا نعمت ہے۔ انسان کے پاس دولت کی فراوانی ہو، ہر قسم کا آرام و آشائش مہیا ہو، زندگی میں خوشحالی ہو، ان سب کے باوجود اگر گھر کے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں سننے کو نہ ملیں تو ان تمام آشائش اور کشادگی کے باوجود انسان کی زندگی میں ویرانی ہی رہتی ہے۔ لہٰذا اولاد کی نعمت پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے۔ جب یہ اولاد اس قدر عظیم الشان اور بیش بہا نعمت ہے تو شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاد کے سلسلے میں ہمیں کیا حکم دیا ہے، یعنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اولاد کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے۔ کیا اولاد کی تربیت ویسی ہو رہی ہے جیسی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مطلوب ہے، یا منمانی اولاد کی تربیت کی جا رہی ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورۃ التحریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے مومنو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو یعنی گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اور اس آگ کی مزید صفت بیان فرمائی کہ اس پر نہایت ہی طاقتور اور سخت فرشتے متعین ہیں، اور یہ فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں جو حکم کرتا ہے وہ بجا لاتے ہیں اور اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی تربیت پر، گھر کے افراد کی تربیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے، بلکہ ایک طریقے سے وعید سنائی ہے کہ اگر اولاد کی صحیح اور درست تربیت نہیں کی جائے گی تو ٹھکانہ جہنم کی آگ بن سکتا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ بہت بڑی وعید اور بہت بڑا عذاب ہے اولاد کی تربیت نہ کرنے پر۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اولاد کی تربیت کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں، اور یہ تربیت کا حکم اس لیے ہے تاکہ ہمارا سماج ایک امن پسند سماج بن جائے، ہماری سوسائٹی ایک امن پسند سوسائٹی بن جائے، ہمارا معاملہ اسلام کی تعلیم کے مطابق ہو جائے۔ یہ تربیت کا حکم اسی لیے ہے۔ چنانچہ تربیت کے مراحل کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اولاد کی تربیت کا مرحلہ اولاد کے وجود میں آنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم رشتہ تلاش کرنے جائیں تو اسی وقت ہم نیک اور صالحہ خاتون کا انتخاب کریں، اور اگر لڑکی والے رشتہ تلاش کرنے جاتے ہیں
تو وہ با اخلاق لڑکے کا انتخاب کریں۔ ایسا شریعت میں نہیں ہے کہ صرف اور صرف لڑکے والے ہی لڑکی تلاش کرنے کے مکلف ہیں اور لڑکی والے لڑکا نہیں تلاش کر سکتے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے سماج کے ناگفتہ بے حالات پر کہ لڑکی والے لڑکوں کا رشتہ تلاش کرنا معیوب سمجھتے ہیں۔ سماج میں یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ لڑکی کے اندر کچھ کمی ہے یا کسی قسم کا نقص ہے، اسی وجہ سے لڑکی والے خود آگے بڑھے ہیں لڑکے کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے۔ ایسا بالکل غلط ہے۔ حدیث سے اور صحابہ کے دور کے واقعات سے ہمیں اس کے برخلاف باتیں ملتی ہیں، یعنی کتاب و سنت سے جو باتیں صحیح طور پر ثابت ہیں وہ یہ ہیں کہ لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں ہی رشتہ تلاش کرنے میں پہل کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی پابندی اور عیب نہیں ہے۔ لہٰذا جب طرفین کی طرف سے رضامندی ہو جائے، طرفین کی طرف سے رشتہ دیکھ لینے کے بعد رضامندی ہو جائے تو فوراً شادی کر دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کے سلسلے میں فرمایا کہ وہ نیک اور صالحہ ہو، اور لڑکے کے سلسلے میں فرمایا کہ وہ دیندار اور با اخلاق ہو۔ اگر ایسا رشتہ مل جاتا ہے تو فوراً شادی کر دینی چاہیے۔ اور اس کے بعد جب لڑکا اور لڑکی زوجین کی حیثیت سے، میاں بیوی کی حیثیت سے ایک ساتھ زندگی گزارنے لگیں تو ان کے اوپر بھی لازم ہے کہ زوجین کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کو ادا کرتے وقت بھی وہ دعا پڑھیں جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جب زوجین آپس میں ملاقات کریں اور زوجین کا رشتہ استوار کرنے لگ جائیں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اے اللہ رب العالمین تو شیطان سے ہمیں بچا اور اسی طریقے سے اولاد کی جو رزق ہمیں دے گا اسے بھی شیطان کے شر سے اور شیطان کے وسوسے سے بچا۔ یہ دعا اگر زوجین پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رضا سے، اللہ رب العالمین کے حکم سے اولاد انشاءاللہ نیک اور صالح پیدا ہوگی، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کا حصہ ہے۔ اور جب اللہ کے حکم سے حمل واقع ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی اللہ رب العالمین سے تسلسل کے ساتھ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر سماج کے بدتینت افراد کی طرف سے کسی قسم کا تانا سننے کو مل رہا ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے جو ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے ہی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا، بانجھ بنا دیتا ہے۔ لہٰذا ان کو سمجھانا چاہیے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی خیر، کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ لہٰذا اولاد کے لیے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ربی حب لی من الصالحین، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے دعا کی تھی، ربی حب لی من الصالحین۔ 80 سال سے زائد ان کی عمر ہو چکی تھی، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے رسول تھے وہ دعا کرتے رہے، اور 80 سال سے زائد کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اسی طریقے سے زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے رب العالمین تو مجھے اکیلا اور تنہا نہ چھوڑ، تو ہے بہترین وارث پیدا کرنے والا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو بھی دعائیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہیں طلب اولاد کے سلسلے میں، ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور صبح و شام کے اذکار میں ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اور جب حمل ہو جائے تو ایسی صورت میں بچے کی جسمانی اور دماغی صلاحیت کو برقرار رکھنے اور اس کے اندر استحکام پیدا کرنے کے لیے ایک ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ بچے کی صحت کا بھی خیال رکھے۔ ایسے کھانے سے پرہیز کرے جو
اس کی صحت کو اور بچے کی صحت کو، یعنی پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے، جنین جسے کہا جاتا ہے، اس کی صحت کا خیال رکھے اور ایسے کھانوں سے پرہیز کرے جس سے کسی بھی قسم کا نقصان لاحق ہو سکتا ہے۔ اور اس کے مقابل میں اچھے اور طاقتور غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے، جیسے پروٹین والی چیزیں ہیں، کیلشیم والی چیزیں ہیں، یا اسی طریقے سے ڈرائی فروٹس یا پھل وغیرہ، ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، جس سے ماں کی صحت بھی اچھی رہے گی اور اولاد کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ اور 9 مہینے کے بعد جب اولاد اس دنیا کے اندر آ جائے تو اس کے متعلق الگ احکام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آ جائے تو اس کے کانوں میں اذان دی جائے، جبکہ یہ روایت مختلف ہی ہے۔ ہمارے سماج کے اندر اس روایت پر کثرت سے عمل پایا جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اذان دینے سے بچا جائے، اس لیے کہ جو بھی روایات ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اور بائیں کان میں جو اقامت کہنے کی بات ہے وہ تو بالکل ہی من گھڑت روایت ہے، لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جب بچے کا 7واں دن ہو جائے، یعنی جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا عقیقہ کیا جائے اور اسی دن اس کا کوئی اچھا سا نام منتخب کر کے رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی اور سنن ابو داؤد وغیرہ کی روایات ہیں جو صحیح ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کل غلام رہین بعقیقتہ یذبح عنہ یوم سابعہ ویسمى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ کل غلام رہین بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے گا، یعنی اس کی طرف سے جانور ذبح کیے جائیں گے اور اسی دن اس کا نام بھی رکھا جائے گا۔ اب عقیقے کے سلسلے میں 2 باتیں ہیں۔ جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 7ویں دن نہیں کیے تو 14ویں دن کر لیں گے یا پھر 21ویں دن کر لیں گے، تو لہٰذا معلوم ہونا چاہیے کہ 21ویں دن کی روایت اور 14ویں دن کی روایت یہ درست نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے۔ لہٰذا ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس سنت کو انجام دینے کے لیے ہم 7ویں دن کا ہی انتخاب کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہی منقول ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے 7ویں دن عقیقہ نہیں کیا جا سکتا تو ایسی صورت میں آپ کو جب موقع ہو پہلی فرصت میں بچے کا عقیقہ کر لیا جائے، اس وقت اس کا اعتبار ہو جائے گا۔ بس یہ ہے کہ 7ویں دن کی جو سنت ہے وہ سنت اس کو نہیں مل سکے گی۔ اور اسی طریقے سے عقیقہ کے سلسلے میں ایک تعلیم یہ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اگر بیٹی ہو تو 1 جانور ذبح کیا جائے گا اور اگر بیٹا ہو تو 2 جانور ذبح کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک جانور، بڑے جانور میں، گائے وغیرہ میں 7 ناموں کی قربانی ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے ایک گائے ذبح کر کے اس میں 2 حصہ مان لیا جائے، 2 جانوروں کے بالمقابل اس کو کر لیا جائے، تو یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ 2 جانوں کا نذرانہ دینا ہے، 2 جانوں کو قربان کرنا ہے، تب جا کر کے عقیقہ صحیح ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اسی دن بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ نام کو انتخاب کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 نام سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، اور وہ 2 نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ لہٰذا جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں ہمیں انہی ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے، یا کم از کم اس سے ملتے جلتے ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ ناموں کی وجہ سے بھی اس بچے کی شخصیت اور اس کی پرسنالٹی پر بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح اشارہ دیا ہے۔ لیکن
افسوس یہ ہے کہ ہمارے سماج میں آج اپنے بچے کا بالکل نادر نام رکھنا چاہتے ہیں، ایسا نام تلاش کرتے ہیں، ایسے نام کے انتخاب کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ پورے سماج میں، پوری سوسائٹی میں، پوری رشتہ داری میں، پورے خاندان میں، پورے شہر میں ویسا نام کسی کا نہ ہو، ویسا نام کسی کا نہ ہو۔ اور اس سلسلے میں یعنی نام رکھنے کے سلسلے میں بہت سارے دلچسپ واقعات بھی رونما ہوئے ہیں، لیکن ان کی تفصیل کا موقع نہیں ہے اسلامی بھائیوں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے نام رکھنے کے سلسلے میں، ہم اس کو فالو کریں اور اس کی اتباع کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے کی برکت کی وجہ سے ہمارے بچے کے اندر بہت ساری اچھائیاں اور خوبیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے 7ویں دن ایک کام اور کرنا ہے، بچے کا سر مڈھایا جائے اور جو بھی بال ہو اس بال کے وزن برابر چاندی صدقہ کیا جائے۔ اگر چاندی نہیں تو چاندی کی قیمت کا اتنا پیسہ یعنی روپیہ صدقہ کیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنت ہے، لہٰذا اس پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور ان تمام مراحل کے بعد بچہ جب 1 ہفتے کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایام رضاعت یعنی ماں کا دودھ پلانے کی مدت شروع ہوتی ہے، جس کے اندر ماں کو بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک ماں کے لیے اور ایک باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو مہیا کرے جس سے ماں کی صحت اچھی رہے، جس کی وجہ سے بچے کی اچھی خوراک بنے، اور ماں کا جو شفاف اور خالص دودھ ہوتا ہے اس کو پینے سے بچے کی جسمانی اور ذہنی توانائی پروان چڑھتی رہے۔ جب ایام رضاعت گزر جائیں، اس کے بعد جب ایام طفولیت شروع ہو تو ایسی صورت میں بھی ہم بچوں کی تربیت کے لیے بہت ساری باتوں کا خیال رکھیں گے، جیسے ہمیں گھر کے ماحول کو اچھا بنانا پڑے گا۔ زوجین کے اندر اگر کوئی آپسی ناچاکی ہے تو اس ناچاکی کو ختم کرنا ہوگا، اور اگر بائی چانس کسی بات پر آپس میں بحث ہو جاتی ہو یا آواز اونچی ہو جاتی ہو تو ایسی صورت میں بچے کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے، یا اسی طریقے سے بچے کے سامنے بلند آواز میں ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی گفتگو یا شکایت نہ کریں۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو ایسی صورت میں بچے کی تربیت، ذہنی تربیت پر بہت برا اثر پڑنے والا ہے۔ ہم سماج کے اندر دیکھتے ہیں کہ زوجین میں، میاں بیوی میں جب کسی بات پر اختلاف ہوتا ہے، آپس میں جب جھگڑا بڑھ جاتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کو بآواز بلند گالیاں دینے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو کوسنے لگتے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ بچہ وہیں سے گالی سیکھنے والا بنتا ہے، اور وہیں سے وہ اپنے بڑوں کی عزت اور ادب و احترام کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسی صورت میں زوجین اور ماں باپ اپنے آپسی رنجش اور اختلاف کو مٹا دیں، اور اس بچے کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کے لیے ہر معاملے میں صبر کریں۔ اگر جوائنٹ فیملی کا نظام قائم ہے تو ایسی صورت میں ہمیں اور زیادہ اپنے بچے کی تربیت پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے بچے ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی کے اندر، کون سا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کے پاس آتا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کی دیکھ ریکھ بہت ضروری ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں، اور جب بچے کی عمر 4 سے 5 سال کی ہو جائے تو اس کو کسی اچھے اسکول میں یا اچھے اور بااخلاق استاذ کی نگرانی میں دے دینا چاہیے، جہاں پر وہ تعلیم حاصل کرتا رہے، جہاں پر وہ علم حاصل کرے۔ امام ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچے کو علم سکھلانا یہ والدین کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ بچے کو علم سکھلانا والدین کے لیے واجب اور ضروری ہے، لہٰذا ہم اپنے بچے کو
کسی بھی صورت میں علم سے دور نہ کریں، تعلیم سے دور نہ کریں، پڑھائی لکھائی سے دور نہ کریں۔ اگر ہم اسکول بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکول بھیجیں، اگر ہم ٹیوشن کے ذریعے سے پڑھانا چاہتے ہیں تو گھر پر پڑھائیں، یا اگر ماں باپ تعلیم یافتہ خود ہیں تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ خود جو ہے ان بچوں کو ٹائم دیں اور ان کی تعلیم کا، تربیت کا بندوبست کریں۔ یہ سب سے عمدہ اور بہتر طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ان بچوں کے سامنے جب بچے 4 سے 5 سال کی عمر میں ہوں تو گھر میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، صبح و شام کے دعاؤں اور ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ بچہ اچھے اثرات کو قبول کرے گا، بچہ اپنے ماں باپ کو نیک کام کرتے دیکھ خود بھی وہ نیک کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ بہت سارے والدین الحمدللہ جو نمازی ہوتے ہیں، ماں باپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں گھر میں تو وہ بچے بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں، ان سے رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا لیکن وہ پھر بھی اپنے والدین کو دیکھ کر کے رکوع اور سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو دعائیں یاد نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ اپنی اماں کو، اپنے بابا کو دیکھ کر کے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے مرحلے میں لگ جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کے راستے کا صحیح انتخاب کرنے کے بعد ان کو اچھے اسکول میں یا کسی مہذب اسکول میں داخلہ دلوائیں تاکہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور اس کے بعد ان کے ہوم ورک کا جائزہ لیتے رہیں کہ بچے کو اسکول سے جو بھی ہوم ورک ملا ہے اس نے مکمل کیا یا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اسکول جاتے وقت بچے کے ناشتے کا اچھا اہتمام کریں تاکہ وہ بھر پیٹ اسکول جائے تو اس کا کلاس میں اور اسی طریقے سے سبق لینے میں دل و دماغ لگا رہے۔ کھانا مکمل کھانے سے، پیٹ بھرا رہنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے دماغ کو توانائی اور قوت ملتی ہے۔ بہت سارے گھرانوں میں ماں باپ کا یہ معاملہ ہوتا ہے استغفر اللہ کہ خود تو سو کر اٹھ رہے ہیں 9-10 بجے اور بچے نے صبح برش کیا، ایک بسکٹ منہ میں ڈالا اور ایک گلاس پانی پیا، اسکول کو چلا گیا۔ ایسے خالی پیٹ میں اس بچے کا ذہن کمزور ہو جائے گا، وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا۔ جو بھی اسباق اس کو اسکول میں پڑھائے جائیں گے وہ اسباق وہ اچھے طریقے سے یاد نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ بچے کو بھر پیٹ کھلا پلا کر کے اسکول روانہ کیا جائے۔ کانوینٹ اسکولوں کے تو برے حالات ہیں، وہاں پر تعلیم 10 بجے شروع ہوتی ہے اور بچہ دوپہر کا کھانا ٹفن لے کر کے جاتا ہے اسکول میں، جیسے تیسے کھانا کھاتا ہے اور پھر 4 بجے تھکا ماندہ واپس گھر کو آتا ہے۔ یہ تعلیمی سسٹم، یہ تعلیمی نظام بالکل برا ہے۔ تعلیم کا سب سے بہتر نظام وہ ہے جو نظام آج الحمدللہ مدرسوں کے اندر رائج ہے، اور وہ ہے صبح فجر کے 1 گھنٹے کے بعد سے تعلیم شروع ہوتی ہے اور ظہر تک تعلیم چلتی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھایا جاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا قیلولہ کیا جاتا ہے۔ یہ 10 منٹ کا 15 منٹ کا قیلولہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک نے اس پر سرچ بھی کیا ہے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیلولہ پر اتنا زیادہ زور کیوں دیا کرتے تھے۔ آپ خود تجربہ کر سکتے ہیں، آپ دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد 10 سے 15 منٹ کی ہلکی سی نیند لے لیں، آپ بالکل ریفریش ہو جائیں گے۔ آپ کو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ سونے کی ضرورت نہیں ہے، 10 سے 15 منٹ کی نیند آپ کو مستحکم بنانے کے لیے، آپ کے جسم کو، آپ کے ذہن کو توانائی عطا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ آپ پھر سے اپنے کام کو بہتر طریقے سے شام تک بلکہ عشاء تک، رات تک انجام دے سکتے ہیں۔ اگر بچہ اس طرح کے اسکول میں یا مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتا ہے تو یہ سب سے بہتر اور اچھا نظام ہے۔ وہ اسکول سے تھکا ماندہ آیا، ظہر کی نماز ادا کی، کھانا کھایا، تھوڑا سا قیلولہ کر لیا، لیٹ لیا، اس کے بعد اٹھا، عصر کی نماز پڑھی، ہلکا چائے ناشتہ کر کے یا تو کھیلنے لگ گیا یا پڑھنے بیٹھ گیا، اس کے بعد مغرب کی پڑھائی، مغرب کے بعد کی پڑھائی اور عشاء کے بعد کی پڑھائی اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گی، اس کا ذہن بالکل ہلکا رہے گا دوپہر میں تھوڑا سا آرام کر لینے کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر اسی طریقے سے دھیان دینا چاہیے تاکہ ہمارا بچہ آگے چل کر کے اپنے والدین کے لیے اچھا خدمتگار بن سکے، اپنے والدین کا سہارا بن سکے اور اپنے سماج کو سنوارنے والا بن سکے۔ لہٰذا ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں جیسی تربیت امام بخاری رحمۃ اللہ کی ماں نے
کی تھی۔ آج ضرورت ہے ایسی تربیت کرنے کی جیسی تربیت شیخ الکل فی الکل کی ماں نے ان کی تھی، اور اسی طریقے سے آج ضرورت ہے ایسی تربیت کی کہ یہ بچے بڑے ہو کر اپنے والدین کے لیے یہ دعا کر سکیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ اے ہمارے رب، اے میرے رب، تو میرے والدین پر ویسے ہی رحم فرما جس طریقے سے والدین نے میرے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ لہٰذا ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ الہ العالمین ہمیں نیک اور صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب